فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع نماز کا حکم اور اہمیت۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 3۔ توحید کے بعد انسان کے لیے سب سے پہلا سبق، پہلی یاد دہانی کہ نماز قائم کرو۔ نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میں قرآن کی چند آیتیں پڑھنا چاہوں گی۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ سورہ البقرہ 45۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ سورہ البقرہ 110۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ 153۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سورہ البقرہ 238۔ نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سورہ البقرہ 277۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی غم۔ توحید کے بعد پہلا سبق نماز ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا موسیٰ علیہ السلام کو تو فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ سورہ طٰہٰ آیت 14۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلا حکم ہی نماز کا دیا گیا، حالانکہ نماز میں عبادت بھی شامل تھی، لیکن الگ سے نماز کے لیے حکم دینا نماز کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ عبادت میں نماز کو خصوصی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ لذکری کا مطلب ہے کہ تو مجھے یاد کر، میرے ذکر کر۔ ذکر کو ہی عبادت کہتے ہیں۔ اگر انسان کسی وقت کسی غفلت، یادداشت کی کمزوری یا نیند کے غلبے کا شکار ہو جائے تو اس کیفیت سے نکلتے ہی فوراً نماز پڑھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے وقت سو جائے یا بھول جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی یاد آئے نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری۔ ہر ایمان لانے والے کی علامت کی حالت اس کا فیصلہ اس کی نماز سے ہو جاتا ہے۔ جو ہی مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے تو فیصلہ اسی وقت ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اپنے اس دعوے میں کتنا سچا ہے۔
اپنے رب کی اطاعت کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں؟ 5 وقت کی مؤذن کی یہ پکار، اس پر لبیک کہنے والے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں، اللہ کی امان پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبریاں اور جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اس کے برعکس اذان کی آواز پر لبیک نہ کہنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، تارک النماز یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی اطاعت گزار نہیں ہیں، فرمانبردار نہیں ہیں۔ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف اور صرف نماز سے ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اپنے رب سے تعلق صرف نماز ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اپنے خالق اور مالک کی تعظیم ہم پر لازم ہے۔ اس کے قرب کا واحد ذریعہ نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن پاک میں نماز کا حکم 700 مرتبہ آیا ہے۔ اسی سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی اطاعت کی توفیق دے اور ہم سب کو اپنے فرما برداروں میں شامل کر لے۔ مسلمان اپنی نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں، دن اور رات کی گھڑیوں میں، دن کے دونوں کناروں میں، ڈھلتے سایوں میں اپنے رب کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس رب ذوالجلال کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس کی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں جس کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر۔ اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا لے، نماز کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، نگہداشت کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔